الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصالحین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عالی قدر ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں آج ایک انتہائی اہم ٹاپک پر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر دین کو سمجھنے کے دو مختلف زاویے ہیں اور وہ دونوں زاویے غلط ہیں۔ ایک تیسرا زاویہ اور اینگل ہے دین کو سمجھنے کا، جو وہ زاویہ ہے جو مقصود قرآن ہے، مقصود شریعت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نبی الکریم کا بتایا ہوا زاویہ ہے۔ وہ جو دو اینگل جنہیں ہم نے کہا کہ وہ دونوں غلط ہیں، وہ یہ کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ لبرل طبقہ، ماڈرن طبقہ، وہ دین کی عجیب سی تشریحات کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے دین کی بڑی انڈرسٹینڈنگ حاصل ہے، اور دین کو جس طرح وہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کوئی دوسرا فہم اور فراست کی اس سطح پر نہیں پہنچ سکتا۔ وہ پھر اپنے فلسفیانہ پگڈنڈیوں پر چلتے ہوئے وہ دین کے بہت سارے احکام کا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں، یہ کہہ کر کے کہ یہ جو اسلام کا حکم تھا یہ اس دور کے لیے تھا، آج ہمارے دور میں یہ پریکٹیکیبل نہیں ہے اور اپلیکیبل نہیں ہے۔ گویا جو چیز ان کے مزاج کے خلاف ہوئی، ان کی مرضی کے خلاف ہوئی، ان کی منشا کے خلاف ہوئی، وہ اسی سے پہلو تہی کرتے ہوئے، یہی آواز بلند کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں کہ جی فہم دین کا تقاضا یہ ہے کہ اس حکم کو دین سے نکال دیا جائے۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا طبقہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دین کی ایسی سخت قسم کی تعبیرات و تشریحات وہ طبقہ ہمیں کرتا دکھائی دیتا ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے دین اپنے پیروکاروں کے گلوں میں پابندیوں کی ایسی زنجیریں اور توق ڈالنے والا ہے، اور ان کے پیروں میں ایسی بیڑیاں ڈالنے والا ہے کہ دین کا پیروکار آزادی کے ساتھ سانس بھی نہیں لے سکتا۔ وہ دین کو اتنا سخت بنا کر کے پیش کرتے ہیں کہ جو مزاج قرآن کے خلاف ہے، مزاج شریعت کے خلاف ہے، اور بذات خود انسانی فطرت اور انسانی مزاج کے خلاف بھی ہے۔ ہمارا آج کا عنوان ہی یہی ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، ایسا دین فطرت جو انسان کو اس کے طبعی مزاج کے مطابق سہولت فراہم کرتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اسلام کوئی خون خوار مذہب نہیں، بلکہ جو انسان ارادہ کر لے خلوص کے ساتھ اسلام پر عمل پیرا ہونے کا، تو اسلام خود بخود اس کے لیے عمل کی راہیں آسان بناتا چلا جاتا ہے۔ مختصراً یہ کہ دین آسان ہے، دین میں سہولت ہے۔ اس کا بیان رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس جملے میں فرمایا کہ ان الدین یسر، کہ دین انتہائی آسان ہے، بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کے معاملے میں آسانیاں ہی پیدا کرنے کی ہدایت ارشاد فرمائی اور حکم دیا۔ آج ہم نے اسی عنوان کو قرآن مجید کی روشنی میں سمجھنا ہے۔ میرے سامنے سب سے پہلا حوالہ آج کی گفتگو کا سورہ بقرہ کا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم ایک مرتبہ پھر خلاصے کے طور پر اور کنکلوژن کے طور پر یہ بات عرض کرنا چاہیں گے کہ یہ دو راستے بالکل غلط، اس کے مقابلے میں جو تیسرا راستہ ہے جو ہم نے قرآن کی روشنی میں آج واضح کرنا ہے، وہی راستہ صحیح راستہ ہے، صائب راستہ ہے اور درست راستہ۔ ایک مرتبہ پھر ناظرین کی خدمت میں گزارش کہ جب آپ کو
سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے یا میڈیا پر بیٹھے ہوئے یا ممبر اور محراب پہ بیٹھے ہوئے یا مسند واعظ و تبلیغ پہ بیٹھے ہوئے لوگ اپنے اپنے مزاج کے مطابق اپنی طرف کھینچ رہے ہوں اور آپ کنفیوز ہو رہے ہوں کہ ہم نے کدھر جانا ہے، ہم نے کس کی بات سننی ہے، تو ہم دعوت یہ دیں گے کہ آپ اس کو بھی چھوڑیں، اس کو بھی چھوڑیں، کس کو بھی چھوڑیں۔ آپ نے اگر بات ماننی ہے تو مصطفیٰ کریم کے قرآن کی بات مانیں۔ آپ نے راستہ اختیار کرنا ہے تو وہ راستہ اختیار کریں جو راستہ اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں سمجھایا ہے، اور یاد رکھیے وہ راستہ اعتدال کا راستہ ہے، وہ راستہ توازن کا راستہ ہے، وہ راستہ تناسب کا راستہ ہے۔ نہ تو یہ کہ میرا سر دکھا اور میں نے یہ کہہ دیا کہ جی روزے کی چھوٹ ہے، بطور مثال میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، اور نہ ہی یہ کہ ایک بندہ کینسر کا مریض بھی ہو اور مولانا وہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں کہ نہیں تجھے روزہ چھوڑنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ ہم نے روزے کی مثال اس لیے دی کہ ہم ماہ رمضان میں قرآن کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ناظرین کا بھی روزہ ہے اور اللہ نے یہ سعادت اور اعزاز ہمیں بھی عطا فرمایا ہوا ہے۔ تو ہم نے روزے سے اس بات کو واضح کیا کہ وہ راستہ بھی غلط اور یہ بھی غلط۔ اب اعتدال والا راستہ یہ ہے کہ آپ اگر تندرست ہیں یا چھوٹی موٹی ایسی تکلیف ہے جو تکلیف روزہ رکھنے سے بڑھتی نہیں ہے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ روزہ رکھیں، یہ منشاء خداوندی ہے۔ اگر آپ اس پابندی کو فالو کریں گے تو آپ کا رب آپ سے خوش ہوگا، لیکن اگر آپ کی تکلیف ایسی ہے کہ جو تکلیف آپ کو روزہ رکھنے کی ہمت نہیں باندھنے دیتی، حوصلہ نہیں کرنے دیتی، یا اس تکلیف میں اضافہ ہوگا، تو آپ شریعت نے آپ کے لیے کام آسان کر دیا، آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ ہم نے مثال اور بھی بہت ساری چیزوں کی دے سکتے تھے، روزے کی اس لیے دی کہ پہلا حوالہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ سورہ بقرہ کا حوالہ ہے، اس میں بیان رمضان اور روزے ہی کا ہے۔ روزے کا ذکر ہوا، رمضان کا ذکر ہوا، لیکن آگے چل کے رب کریم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا مسافر، سورہ بقرہ کی آیت کریمہ نمبر 185 ہے میرے سامنے، 185، اگر کوئی مریض اور مسافر ہے تو فعدۃ من ایام اخر، وہ رمضان میں روزے نہیں رکھ سکتا تو اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ جتنے روزے اس کے رمضان میں رہ گئے وہ اتنے ہی روزوں کی قضا گنتی کے حساب سے بعد میں پوری کر لے۔ اگلا جملہ یہی ہمارا عنوان ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے سہولت چاہتا ہے اور وہ یہ ارادہ نہیں رکھتا کہ تمہیں دشواری میں ڈال دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ارادہ خداوندی تو ہمارے لیے سہولت کا معاملہ کرنا ہے، منشاء خداوندی تو ہمارے لیے دین کے معاملے میں آسانیاں پیدا کرنا ہے۔ اب اگر کوئی صاحب وہ دین کی انتہائی سخت تشریعات و تعبیرات لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں جو انسانی مزاج اور فطرت کے خلاف ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ارادہ خداوندی کے خلاف دین کی من مانی تشریحات اپنے ناقص علم کی وجہ سے یا ناقص فہم کی وجہ سے وہ کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کا حوالہ آپ نے سماعت کیا، اسی سورت کا ایک اور حوالہ، یہ تھوڑا سا پیچھے کا حوالہ ہے، آیت کریمہ نمبر 178، 178، قتل کے بدلے قتل، جسے قصاص کہتے ہیں، شریعت مطہرہ کا حکم ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے تو اسے زندگی کہا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ ظاہر ہے یہ زندگی معاشرے کی زندگی ہے، یہ زندگی معاشرے کے افراد کی زندگی ہے، یہ ہمارا آج کا عنوان نہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ قصاص کا حکم بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے قصاص کے حکم میں تخفیف فرمائی، اور تخفیف فرمانے کے بعد فرمایا فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، اور فرمایا کہ ہاں اگر معافی ہو جائے اس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے، یعنی قتل کرنے والے کے لیے، جرم کرنے والے، جنایت کا ارتکاب کرنے والے کے لیے، جس کے حق میں اس نے جنایت کی اور جرم، اگر مظلوم کی طرف سے، مدعی کی طرف سے اگر معافی ہو جائے تو خالق کائنات نے اس معافی کو قبول کرنے کا حکم یہاں نازل فرمایا، صادر فرمایا، اور آگے پھر ارشاد فرمایا کہ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ،
یہ تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے، یعنی نرمی ہے، اور تمہارے رب کی طرف سے یہ رحمت ہے۔ ایک طرف انسانی جان ضائع ہوئی ہے، اور دوسری طرف قصاص کا تقاضا ہے کہ قاتل کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے، لیکن شریعت مطہرہ کی مہربانی تو ہے، اس رحمان رب کی رحمت ہی تو ہے، اس کریم کا کرم ہی تو ہے، اس ذو الفضل العظیم کا فضل ہی تو ہے کہ اس نے یہاں پہ بھی آ کے اس قانون کو ریلیکس کیا، حکم میں نرمی کی، اور ارشاد فرمایا کہ اگر جو مدعی ہے وہ اگر نرمی دینا چاہتا ہے تو اس نرمی کو قبول کیا جائے گا، اور عدالت پر لازم ہے کہ وہ اس کے مطابق فیصلہ کرے۔ ذالک تخفیف من ربکم کے الفاظ یقین جانیے اسلام کے ماننے والوں کے حوصلوں کو ایک نئی جوانی عطا کرتے ہیں، وہ ایک نئی امنگ کے ساتھ، نئے حوصلے کے ساتھ اللہ کے دین پر عمل پیرا ہونے کا ارادہ کرتا ہے۔ سورہ نساء قرآن مجید کی 4 سورت، اس کی آیت کریمہ نمبر 28 ہمارا آج کا اگلا حوالہ ہے۔ خالق کائنات نے یہاں پہ بھی اسی مفہوم کا بیان قدر مختلف لفظوں میں فرمایا، یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے معاملے میں نرمی کرے۔ کیوں؟ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اس لیے کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یہ رب کریم کی رحمت کی انتہا نہیں ہے، کرم کی انتہا نہیں ہے کیا؟ چونکہ وہ خالق ہے، وہ انسان کی تخلیق فرمانے والا ہے، اسے پتہ ہے کہ میری تخلیق کا شاہکار، اس کی خوبیاں کیا ہیں اور کمزوریاں کیا ہیں۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ انسان کو چونکہ کمزور پیدا کیا گیا، ضعیف، لہٰذا اس کے ضعف اور کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العزت ہمیشہ انسان کے معاملے میں تخفیف اور کمی کا، نرمی کا رب ذوالجلال ارادہ فرماتا ہے۔ سورہ مائدہ قرآن مجید کی 5ویں سورت ہے، اس کی آیت کریمہ نمبر 6، وضو کا حکم دیا گیا۔ پہلے اس حکم میں تخفیف ہوئی کہ اگر تمہیں پانی نہیں ملتا، فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر پانی اویلیبل نہیں ہے، پانی میسر نہیں ہے، تو پھر فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی کے ساتھ تم تیمم کر لو۔ الطہور مفتاح الصلاۃ، پاکی، پاکیزگی، وضو نماز کی چابی ہے، لیکن پانی نہیں مل رہا کسی کو تو حکم میں نرمی کر دی گئی، وہ تیمم کر لے مٹی کے ساتھ، تیمم کے اصولوں کے مطابق۔ یہ حکم ارشاد فرمانے کے بعد پھر رب کریم نے یہاں فرمایا، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تم پر تنگی کا ارادہ نہیں فرماتا، اللہ نہیں چاہتا کہ تمہیں تنگی میں ڈالے، ولکن یرید لیطہرکم، بلکہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ تمہیں پاک صاف فرما دے۔ اب یہاں پہ طہارت کا لفظ استعمال کیا گیا، گویا تمہارے دل کو بھی وسوسوں سے پاک رکھے، شکوک و شبہات سے پاک رکھے۔ اگر دین اپنے شکنجے میں جکڑنے والا دین ہوتا تو ماننے والوں کے دلوں میں شکوک و شبہات یا وسوسے، تحفظات پیدا ہو سکتے تھے کہ اس دین نے تو ہم سے ہماری شخصی آزادی بھی چھین لی ہے۔ رب کریم نے فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے تمہیں پاک کر دے، مطلب یہ کہ جسم کی پاکی یہ کہ پانی نہیں تو مٹی، تیمم، وضو، تیمم، اور روح کی پاکی یہ کہ اللہ نے قانون ریلیکس کر دیا تاکہ تمہاری طبیعتوں پر بوجھ نہ آئے اور تمہارا یقین اللہ کے دین کی عظمت اور صداقت پر اور پختہ سے پختہ تر ہوتا چلا جائے۔ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ۔ واپس پلٹتے ہیں سورہ بقرہ کی طرف۔ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ نمبر 286 بالکل سورہ بقرہ کے اختتام کا حصہ یہ مولا کائنات نے یہاں پہ ایک اٹل حقیقت ہی نہیں بلکہ یہ ایک قانون ہے، اسے قانون بنا کے ارشاد فرمایا، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ قانون تمام احکام کے استنباط کے وقت جو دانا مجتہد ہوتا ہے، سمجھدار اور حکیم فقی ہوتا ہے، جسے رب نے حکمت اور فقاہت کی دولت عطا فرمائی ہوتی ہے، جسے رب نے دانش، بصیرت اور فراست کا نور عطا فرمایا ہوتا ہے، جسے رب نے امور کی تہ میں پہنچنے کا ملکہ عطا کیا ہوتا ہے، جسے رب کریم نے غور و فکر اور تدبر و تفکر کی گہرائی اور تعمق عطا کیا ہوتا ہے، وہ اس قانون کو مد نظر رکھ کر احکام مستنبط کرتا ہے، احکام اخذ کرتا ہے، فتویٰ جاری کرتا ہے، دوسروں کے معاملات پر حکم لگاتا ہے۔ قانون کیا ہے؟ رب کریم نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها،
اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت کے مطابق. ہم یہاں ایک مثال عرض کرنا چاہیں گے. دین مبین کا حسن پوری طرح سے آپ کے سامنے آشکار ہو جائے گا اس مثال سے. عورت فطرتاً نازک پیدا کی گئی، اس کے اندر کمزوری مرد کے مقابلے میں زیادہ ہے، اسے کہا ہی صنف نازک جاتا ہے. عورت کے وہ جو مخصوص ایام ہیں جس سے بناتے آدم کو گزرنا ہوتا ہے، اب وہ مخصوص ایام 3 سے لے کر 10 تک، 3 دن سے 10 دن تک ہر خاتون کو اس مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے. اب اس میں ماہ رمضان بھی آتا ہے اور رمضان میں بھی عورت اس پروسیس سے، اس مرحلے سے گزرتی ہے. دین مبین کا انسانی مزاج ضرورت اور فطرت کے عین مطابق ہونے کا اندازہ کیجئے. اب یہاں پہ شریعت مطہرہ نے کہا کہ ان دنوں کی جو نمازیں، آپ یوں کہیے کہ وہ عورت پر فرض ہی نہیں ہے، ان نمازوں کی قضا عورت پر لازم نہیں. البتہ اگر روزے آتے ہیں تو روزوں کی وہ قضا کر لے گی. اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو اس حکم کی حکمت، روزے اور نماز کو ڈیفرینشیٹ ایک دوسرے سے کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اگر ایک عورت مثلا 10 دن اس مرحلے میں رہتی ہے، اس کی 50 نمازیں قضا ہوئی. اب اس کے پاس اگلے 20 دن ہیں، 20 دنوں کے ساتھ جو اپنی نمازیں 5 پر ڈے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، 50 نمازیں اگر اگلی آپ ڈیوائڈ کریں 20 پر تو یہ 2.5 یعنی 2.5 نماز پر ڈے یہ اس کے ذمہ ایکسٹرا پڑ جاتی ہے. 5 نمازیں پڑھنے میں طبیعتیں بوجھل ہوتی ہیں، بعض اوقات بندہ طبیعت پر، نفس پر جبر کر کے پڑھتا ہے. اب اگر شریعت حکم لگا دیتی کہ نمازوں کی بھی قضا ہے تو اس عورت پر تو اگلے دنوں میں 5 کی بجائے 7 اور 8 کے لگ بھگ نمازیں فرض ہو جاتی. وہ کیسے نبھا پاتی؟ جبکہ اس نے گھر کے کام کاج بھی کرنے ہوتے ہیں، گھر ہستی امور خانہ داری بھی اس نے نبھانا ہوتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں اب روزے کی طرف آئیے. اگر 10 روزے ہی بالفرض اس کے قضا ہوئے تو آگے اس کے پاس پورے 11 ماہ ہیں. وہ 1 مہینے میں فقط 1 روزہ قضا کرے گی تو وہ بڑی بآسانی یہ روزے قضا کر سکے گی. آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے اس مثال سے کہ شریعت مطہرہ نے احکام جب نافذ کیے تو وہ انسانی مزاج اور اس کی ضرورتوں کے عین مطابق کیے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جب فتویٰ لگانے والے مسند افتاء پہ بیٹھیں، تبلیغ کرنے والے مسند تبلیغ پہ بیٹھیں، اور مسند ارشاد کے ساتھ تعلق رکھنے والے جب اپنی مسند پر متمکن ہوں تو وہ ان قوانین اسلام کا پوری طرح خیال رکھیں. قرآن مجید فرقان حمید ہی کا ایک اور حوالہ، اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی ترغیب دلائی. رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں صدقہ فطر بھی ادا کیا جاتا ہے. اس میں جو بوڑھے، ضعیف، بزرگ، ناتواں لوگ ہوتے ہیں وہ فدیہ بھی مالی معاونت کی صورت میں، مسکینوں کی مالی معاونت کی صورت میں اپنے روزے کا فدیہ بھی ادا کرتے ہیں. پھر میجارٹی لوگوں کی وہ زکوٰۃ بھی اسی مہینے میں دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ شریعت کی طرف سے عائد فریضہ ہے. اب چونکہ قرآن مجید فرقان حمید نے خرچ کرنے کی ترغیب دلائی، انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دلائی، اور بعض اس میں سے چیزوں کو واجب کیا، بعضوں کو آپشنل رکھا، بعض کمپلسری ہیں اور بعض آپشنل ہیں. صدقات نافلہ جنہیں کہا جاتا ہے اور دوسرے صدقات واجبہ کہلاتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے یہ بیان کرنے کے بعد پھر ارشاد فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا. یہ اس آیت کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں، سورہ طلاق ہے، قرآن مجید کی 65ویں سورت اور اس کی آیت کریمہ نمبر 7 ہے، جس میں فرمایا لینفق ذو سعۃ، کہ جو وسعت اور کشادگی رکھنے والا ہے، کشائش رکھنے والا، وہ خرچ کرے. آگے چل کے فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا. اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا اللہ نے اسے طاقت اور اختیار عطا کیا ہوتا ہے. چونکہ یہاں پہ خاص طور پر مالی معاملات سے متعلق یہ قول ہے تو اس کا مطلب ہے، معنی اور مفہوم ہوگا کہ اللہ کسی جان پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا اللہ نے اسے مال و دولت عطا کی ہوتی ہے. یہاں پہ ایک ایگزامپل بڑی مفید ہوگی بیان کرنی، چونکہ اس کی ضرورت بھی آج کل پیش آ رہی ہے. صدقہ فطر عید الفطر سے پہلے پہلے ادا کرنا لازم ہے. تو دیکھیں رسول کریم علیہ السلام نے صدقہ فطر کا نصاب ایک نہیں متعین فرمایا، بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم چاہو تو گندم میں سے ادا کرو، تم چاہو تو جو میں سے دو،
تم چاہو تو کھجوروں میں سے اور تم چاہو تو کشمش میں سے. یہ ہمارا مزاج ہے. مزاج کا مطلب ہے بخیلی والا مزاج اور کنجوسی والا مزاج، مٹھی بند رکھنے والا مزاج، کہ ہم ان مولانا کے فتوے پر خوش ہوتے ہیں جو سب سے کم اماؤنٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ اتنی اماؤنٹ، جبکہ مزاج شریعت یہ نہیں ہے. مزاج شریعت وہی ہے جو مزاج انسانی ہے. مزاج شریعت وہ ہے جو ضروریات انسانی ہے. آقا علیہ السلام نے جب 4 نصاب بیان کیے، اب اس میں ظاہر ہے سب سے کم نصاب قیمت کے اعتبار سے ہمارے ہاں گندوں میں، سب سے مہنگا نصاب اس وقت ہمارے ہاں وہ اگر ہم اعتدال والی درمیانی کوالٹی کو دیکھیں تو کشمش ہے. ایک نصاب 3,000 سے لے کے 5-6 ہزار تک جاتا ہے، اور ایک نصاب جو ہے وہ تقریباً 350 سے 400 روپے تک ہوتا ہے. معنی یہ ہے کہ اللہ نے جنہیں مال دیا ہے، اب مال والوں کے مال کی نوعیت بھی مختلف ہے. ایک ہے جس کے 10 اکاؤنٹ بھرے ہوئے ہیں، اور ایک آدمی وہ ہے جس نے جمع پونجی اتنی ایک جمع کر رکھی ہے کہ وہ بمشکل 52.5 تولے چاندی کے قریب جا پہنچا. اس نصاب کی حد کو اس نے چھو لیا. تو اب یہاں پر پھر وہی انسانی مزاج اور سہولت کہ جس کے پاس مال کم ہے وہ گندم میں سے دے، جسے رب نے نعمتوں سے نواز رکھا ہے، جسے رب نے مال و دولت کی فراوانی عطا کی ہے، وہ رب کی نعمت سمجھے اور اس نعمت کا حق سمجھتے ہوئے وہ رب کریم کی عطا کردہ نعمتوں کے مطابق وہ صدقہ فطر ادا کرے. ان تمام تر باتوں کا خلاصہ کہ ہمیں دین مبین کا ایک ایسا نقشہ اور ایسی تصویر لوگوں کے سامنے پیش کرنی چاہیے کہ جس سے لوگوں کو دین کی طرف راغب ہونے کا حوصلہ ان کا بڑھے اور وہ اٹریکٹ کریں، وہ راغب ہوں، کشش محسوس کریں دین مبین کی طرف بڑھنے میں. اشارتاً ہم ایک بات عرض کریں گے، العاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. ہمارے ہاں تو جس وقت ہم مسائل بیان کرتے ہیں تو استنجے کے مسائل بھی بیان کرتے ہوئے حالت روزہ میں مفتیان کرام یہاں تک وہ کہتے ہیں جی کہ روزہ رکھ کے استنجا کرتے ہوئے آپ نے پانی استعمال کرنے میں بھی مبالغہ نہیں کرنا کہ کہیں پانی جو ہے وہ اس راستے سے اندر چلا جائے اور روزے پہ فرق نہ پڑے. فقہا کے عبارات سلام انہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں فقہا کے سامنے، مجتہدین کے سامنے، لیکن ہمارے سامنے قرآن مجید ہے. یہ ہماری طاقت ضرور ہے، یہ ہماری قوت ضرور ہے، اور یہ ہمارے لیے توانائی ضرور ہے، یہ ہمارے لیے تمام احکام و مسائل کی بنیاد ضرور ہے کہ یہ قرآن جو اللہ نے حضور کے سینے پر نازل کیا، یہ قرآن مجید کہتا ہے کہ دین کے احکام اتنے سخت نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دین کے احکام میں نرمی اور سہولت رکھی ہوئی ہے. رسول کریم علیہ السلام کی ایک حدیث پر اختتام کریں گے. قرآن مجید کے حوالے آپ نے سماعت کیے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر مجتہد سے آبی، انہیں جب رسول کریم علیہ السلام نے ایک جگہ نماز پڑھانے کی ڈیوٹی لگائی، انہوں نے خود آ کے شکایت کی، یا رسول اللہ فلاں شخص میں نماز پڑھاتا ہوں تو میرے پیچھے سے نماز توڑ کے چلا جاتا ہے. آقا علیہ السلام نے طلب کر لیا، جب طلبی ہوئی عدالت مصطفیٰ میں تو وہ حاضر ہوتا ہے، کٹہرے میں کھڑا ہوا ہے. حضور نے پوچھا کیا تم ایسے کرتے ہو؟ اس نے اعتراف جرم کیا، لیکن اقبالی بیان دینے کے بعد جو توجیہ بیان کی، جو ریزن بیان کی، کہنے لگا یا رسول اللہ مزدور لوگ تھکے آ رہے آتے ہیں اور یہ اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں کہ ہم سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، ہمارے اندر وہ حوصلہ نہیں ہوتا. تو رسول کریم علیہ السلام نے دلچسپ بات یہ کہ آج مدعا علیہ کو کچھ نہ کہا، بلکہ مدعی حضرت معاذ ابن جبل کو رسول کریم علیہ السلام نے مخاطب کیا، جبکہ جلال حضور کے لفظوں سے ظاہر ہو رہا تھا، حضور کے چہرہ انور سے عیاں تھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے معاذ کیا تم لوگوں کو فتنوں میں مبتلا کرتے ہو؟ افتان انت یا معاذ؟ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کو مشکل میں ڈال کر اللہ کے دین سے متنفر مت کرو. یہی قانون ہے، یہی قاعدہ ہے اور یہی کلیہ ہے. دین آسان ہے، آئیے اس دین کی آسانیوں سے فائدہ اٹھائیے. یہاں محنت بہت تھوڑی ہوتی ہے، وہ کریم رب اپنی رحمت کا صدقہ جزائیں ڈھیروں عطا فرما دیتا ہے. اللہ ہم سب کو